حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کا سالانہ عرس مبارک محرم الحرام کے مہینے میں لگتا ہے، اور اس سال آپ کا عرس مبارک 782 ماہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو 782 سال ہو گئے ہیں دنیا سے رحلت فرمائے۔ ان 782 سالوں میں پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے ایسے لوگ آئے اولیاء کے منکرین اور یہ کہنے والے کہ یہ بابے کوئی شے نہیں ہے، ان کا نام و نشان کوئی نہیں ملا۔ کہ جو اولیاء کے منکر تھے، کرامات کے منکر تھے اور یہ کہنے والے تھے کہ یہ بابے کوئی شے نہیں ہے، یہ مزار اقدس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا نام و نشان کوئی نہیں ہے۔ اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نعرہ حق فرید یا فرید آج بھی پوری دنیا میں گونج رہا ہے، اور آج بھی آپ کے مزار اقدس پر دور و نزدیک سے لوگ زیارت کرنے کے لیے اور آپ کے مزار اقدس پر ایصال ثواب کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور بہشتی دروازے سے گزرنے کے لیے دور و نزدیک سے لوگ وہ لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ جو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق تو 95 سال عمر تھی، اور دوسری روایت کے مطابق 93 سال عمر تھی۔ مطلب اتنی عمر آپ نے گزاری ہے، اور آپ کو زہد الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری حضرات انبیاء و مرسلین جیسی تھی۔ اور ایک روایت میں تو میں نے یہاں تک پڑھا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں کئی ہزار سجدے اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے اولیاء نے رب کی عبادت کی ہے، اللہ اللہ اتنی کی ہے، مخلوق خدا کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ سے دور نہیں کیا، کسی کو کافر و مشرک نہیں کہا، بلکہ کافروں میں، مشرکوں میں، ہندوؤں میں آ کر بیٹھ کر اللہ کے ولیوں نے تبلیغ کی ہے۔ اب جہاں پہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے، اس کا پرانا نام اجوتھن ہے۔ یہاں پہ ہندو راجے مہاراجے رہا کرتے تھے جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے۔ تو وہاں پر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیرا لگایا ہے۔ آپ کی اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی عبادات کو دیکھ کر، اور آپ کے زہد و تقوی سے متاثر ہو کر وہ ہندو جو ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے اور مسلمان ہوتے گئے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے گئے۔ تو اجودھن سے اس کو پاک پتن جس بابے نے بنایا ہے نا، اس کا نام بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا شجرہ نسب حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور آپ کا سلسلہ طریقت حضرت خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک پہنچتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت قاضی جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ 3 بھائی تھے۔ آپ سے بڑے کا نام شیخ عز الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ تھا، آپ کا نام شیخ فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور آپ سے چھوٹے کا نام شیخ نجیب الدین متوکل تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی کرسم رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو کہ بڑی عابدہ زاہدہ اور اللہ کی ولیاں تھیں۔ اور یہ بات تو پکی ہے نا بھائی، اگر والدین مومن ہوں، والدین نیک ہوں، والدین متقی اور پرہیزگار ہوں، تو اللہ پاک پھر اولاد بھی اللہ کی ولیہ عطا فرماتا ہے۔ اگر ماں نیک ہو، ماں بچے کو دودھ پلاتے وقت لوریاں درود و سلام کی سنائے، ماں بچے کو دودھ پلاتے وقت لوریاں قرآن کی آیات کی سنائے، تو پھر بیٹا تو فرید الدین پیدا ہوگا نا جی، پھر بیٹا تو داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا پیدا ہوگا نا جی، پھر بیٹا تو مہر علی جیسا پیدا ہوگا۔ تو ماؤں کا کردار، والدین کا کردار بہت اہم ہے۔ ہاں جی، اگر والدین نیک ہو، والدین اللہ کے ولی ہوں،
تو پھر بیٹے بھی حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر دستگیر جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اب دیکھیں نا، حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، آپ چکی پیستی ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، ہاں جی، گھر کے کام کاج کرتی ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، گھر میں بہاری لگاتی ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ ہر حالت میں جناب شہزادی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر قرآن کی تلاوت جاری و ساری ہوتی ہے، اور رات کو سجدہ اتنا لمبا کرتی ہیں، عرض کرتی مولا رات بڑی چھوٹی بنائیو، فاطمہ دا سجدہ یہ جو پورا نہیں ہویا تو جب ماں کا یہ کردار ہو تو پھر پتر بھی حسن و حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بڑی نیک، پاک باز، متقی، پرہیزگار، عابدہ، زاہدہ اور اللہ کی ولیاں تھیں، اور آپ کی عبادات کا یہ ثمر تھا اللہ کی طرف سے۔ آپ کے والد ماجد بھی بڑی نیک اور عابد و زاہد تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پھل عطا فرمایا کہ آپ کو پتر فرید الدین کی صورت میں اللہ کا ولی اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے ابتدائی تعلیم قصبہ کھتوال سے ہی حاصل کی، اس کے بعد آپ ملتان تشریف لے گئے، اور ملتان میں آپ مولانا منہاج الدین ترمذی کی مسجد میں بیٹھ کر کتاب نافع پڑھ رہے تھے، تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا فرید کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی حضور کتاب نافع پڑھ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تمہیں بڑا نفع دے گی۔ آپ نے فرمایا یہ کتاب مجھے نفع دے یا نہ دے، آپ کی نظر کیمیا مجھے بہت نفع دے گی۔ تو اس کے بعد آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دلی تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے ظاہری علوم بھی حاصل کیے اور باطنی علوم بھی حاصل کیے، اپنے ظاہر کو بھی روشن کیا، اپنے باطن کو بھی روشن کیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر آپ بیعت ہوئے، آپ کو خلافت ملی، اور اس کے بعد آپ یہاں پر پاک پتن میں تشریف لائے۔ آج بھی آپ کا مزار اقدس پاک پتن شریف میں ہے، جس کا پرانا نام اجودھن تھا۔ آپ کا مزار اقدس زیارت گاہ عام و خاص ہے، لوگ وہاں پہ آتے ہیں، اللہ کی عبادات کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کا اصال ثواب حضرت بابا فرید الدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور رب کی بارگاہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے اس ولی کامل کے تصدق و توسل سے اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ آپ کا سالانہ عرس مبارک ماہ محرم الحرام میں لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کے درس شریف کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچائے، اور آپ کے مزار اقدس پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین بجاہ